صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جن عظیم سامعین، پروگرام یاد الہی میں مختلف عظیم ہستیوں کے تذکار پاک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت امیر خسرو، جنہیں امیر خسرو بھی کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے تذکار خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ جگر کی بیماریوں اور یرقان کا روحانی علاج، ہیپاٹائٹس A B C D، ان کا روحانی علاج۔ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں میڈیسنز کے ذریعے بھی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، دوا کرنا، علاج کرنا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر روحانی علاج قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات، احادیث مبارکہ، مسنون دعاؤں کے ساتھ، اسماء الحسنہ کے ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جگر کی بیماریوں اور یرقان، ہیپاٹائٹس وغیرہ کا روحانی علاج سماعت کر لیجئے۔ 5-6 علاج ہیں، سبھی کر سکتے ہیں، سبھی کیجئے، 2-3 جو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے۔ پہلا یہ، کسی بھی قسم کا یرقان اور جگر کا عارضہ لاحق ہو تو سورۃ الفاتحہ ایک بار، سورۃ الحشر جو 28ویں پارے میں ہے یہ 7 بار، اور سورۃ القریش 30ویں پارے میں ہے یہ بھی ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ اس وقت تک پلاتے رہیں جب تک مکمل افاقہ نہ ہو۔ اسی طرح جگر کی تمام بیماریوں کے لیے سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ 78 اس کو پانی پر دم کر کے پلانے سے جملہ یعنی تمام امراض جگر سے شفا نصیب ہوگی۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ آپ کے رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ اسی طرح تیسرا علاج یہ ہے کہ نیم، یہ جو درخت ہے تو نیم کی ایک ٹہنی پتوں سمیت توڑ کر مریض کے ماتھے اور آنکھوں پر پھیرتے جائیں۔ اب یہ نیم جو ہے یہ ویسے بھی دیسی یا طبی جو علاج ہے اس میں یہ بطور علاج بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں ایک یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے تو اس ذریعے سے بھی شفا مل جائے۔ اور ساتھ آپ نے سورۃ القریش 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر دم بھی کر دیں مریض پر، اور یہ عمل مسلسل 7 دن کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورۃ البینہ 30ویں پارے میں ہے، اس کو صاف کاغذ پر لکھ کر گلے میں ڈال دیں اور اسی سورہ مبارکہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پانی بھی پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ 5واں یہ ہے کہ بھنے ہوئے چنوں پر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور تھوڑے وہ چنے کھاتے رہیں، انشاءاللہ یہ بھی اللہ کی طرف سے شفا کا ذریعہ ہوگا۔ اور چھٹا سورۃ الحشر کی پہلی آیت مبارکہ، اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور عصر کے وقت پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ مریض کو شفا ہوگی۔ تو یہ 6 روحانی علاج ہیں، جو بھی سبھی کریں بڑی اچھی بات ہے، ورنہ کم ان میں سے 2-3 جو بھی آسانی سے آپ کر سکتے ہو وہ کیجئے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ کے اسماء مبارکہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی شفا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کی برکت سے، مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ضرور کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔
آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کسی کا بھی فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکار پاک سے پہلے، تذکار خیر سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، سب سے عظیم ہستی وہ میرے، آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام اوصاف، تمام کمالات، تمام معجزات سے نوازا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو اوصاف اور کمالات ہیں، کما حقہ انہیں جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، بس جو قرآن و حدیث میں جن جن معجزات کا ذکر ہے، جن جن آپ کے خصائل اور اوصاف کا ذکر ہے، کمالات کا ذکر ہے، ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، پیدا فرمانے والا، رزق عطا فرمانے والا، زندگی موت دینے والا۔ اللہ رب العزت تو خالق ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ مستحق العبادت ہے۔ اللہ رب العزت کی تو کوئی برابری ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مخلوقات میں سے نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے عظمت والی ہستی وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، سیدنا سعید بن زیاد رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام وہ جو جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، احد میں حصہ لیا، پھر بالخصوص جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، ان کا مقام مرتبہ، پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا مقام مرتبہ، اور یہاں تک فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں 11ویں پارے میں آیت مبارکہ سورۃ التوبہ کی 100، فرمایا کہ جو ایمان میں پہل اور سبقت اختیار کرنے والے ہیں، چاہے وہ مہاجر صحابہ کرام ہیں یا انصار صحابہ کرام ہیں، اور ساتھ فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان، اور جو احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان سب ہستیوں کے لیے، یعنی انصار، مہاجر، سابقون الاولون کے بعد دیگر صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان امت مسلمہ، سبھی کے لیے اللہ رب العزت نے مطلقاً فرما دیا، یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ فلاں زمانے میں ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، بلکہ فرمایا کہ جو ان مہاجر اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، بھلائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اب اللہ رب العزت نے ان سب ہستیوں کے لیے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے تو یہ مقامات اور کمالات ہیں ہی، لیکن ان کے تصدق سے، ان کی پیروی کے وسیلے سے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے، ان کے اعمال کی طرح اعمال بجا لانے کی وجہ سے
اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ سب اللہ سے راضی، اور پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی، ان کی اتباع کرنے والے تمام امت مسلمہ کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کی پیروی کریں گے، فرمایا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں، ان باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان جنتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو پتہ چلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتی باغات میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہیں گے، اور اللہ فرماتا ہے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج میں آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بڑی سے بڑی کامیابی پا لیں، ہم نے اپنے اپنے کامیابی کے معیار مقرر کر رکھے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو ان انصار اور مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع کرے گا، محبت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے گا، اس کے لیے اللہ اس پر راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ کی رضا کا مقام جنت اس کے لیے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور سب سے بڑی کامیابی پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہا ہے، اس پر بڑا طویل کلام کیا جا سکتا ہے، مختصراً میں نے اس کا معنی اور مفہوم اور خلاصہ عرض کر دیا کہ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ فرما رہا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے انہیں جنتیں بھی ملیں گی، انہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور سب سے بڑی کامیابی بھی وہی پا لیں گے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی کامیابی پانا چاہتا ہے تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے احکام اور فرامین میں یہ بھی موجود ہے کہ میرے صحابہ کی بھی پیروی کرو، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان روشن چمکتے دمکتے ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی تم سیدھا راستہ پا لو گے، اور بالخصوص فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ تم پر میرے طریقے کی پیروی کرنا بھی لازم ہے، میری سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین، چاروں خلفاء راشدین مہدیین جو ہدایت کا پیکر ہیں، فرمایا ان کے طریقے کی پیروی کرنا بھی لازم ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں تو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام لے کر فرمایا کہ میرے بعد ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر تابعین اعظام علیہم رضوان چلے، تابعین اعظام علیہم رضوان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل مبارکہ وہ تابعین اعظام تک پہنچا، فقہاء کرام، علماء کرام، صلحاء کرام، مشائخ اعظام، اولیاء، عرفاء، نقباء، نجباء، فقہاء، جو بھی امت کے صالح اور علم والے طبقات تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارکہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اخذ کیا، اور پھر امت مسلمہ یوں اسی عمل کا مصداق بنی، رضی اللہ عنہ ورضوا کا مصداق ٹھہری، ذالک الفوز العظیم کا مصداق ٹھہری، جنتوں کے باغات کے مصداق ٹھہرے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا، چونکہ مختلف سلاسل طریقت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اگرچہ اصطلاحات نہیں ہو سکتی ہیں، ٹرمنالوجیز نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تصوف جس کو طریقت بھی کہہ دیتے ہیں، معرفت اور حقیقت بھی کہہ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں شریعت پر اخلاص کے ساتھ
خلوص نیت کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ طریقت کوئی علیحدہ سے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی جاہل یہ کہتا ہے کہ جی طریقت اور ہے شریعت اور ہے، تو پھر اس کا شریعت کے ساتھ اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے، مل ایمان مل اسلام مل احسان۔ اب یہی تین چیزیں ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ اگر اسلام کی تمام تعلیمات کو بالکل مختصراً بیان کرنا ہو تو وہ تین چیزیں ہیں، علم، عمل اور خلوص نیت۔ اسی کو احسان، یوں کہہ لیجئے ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال کا علم جسے ہوگا اسے توحید کا خالص پتہ ہوگا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا معاملہ کیا ہے۔ بالخصوص مختصراً اگر ذکر کریں سورہ اخلاص جو ہے وہ اسی کا مکمل خلاصہ بھی ہے، مکمل وضاحت بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، ان میں سے کچھ ایسی صفات ہیں جو مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کن فیکون۔ اب کن فیکون بظاہر دو لفظ ہیں، لیکن علماء اور فقہاء اور صلحاء اور عرفاء نے بڑی گہرائی میں اس پر لکھا کہ اللہ رب العزت کے لیے تو یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت زبان، یعنی اللہ تعالیٰ تو جسم سے ہی پاک ہے، تو کن اور کن فرمانا تو یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، اللہ رب العزت کی جو مشیت ہے اس کے لیے کوئی ظاہری اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ انسانوں کی طرح ظاہری اسباب، ما تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب، وہ بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا مکمل علم حاصل ہو، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت، آپ کے اوصاف کمالات، ان کی کما حق ہو، آگاہی ہو، پھر ضروریات دین، یعنی اسلام کو اپنانے کے لیے، بندہ مومن بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے دین کی ضروریات کیا ہیں ان کا جاننا اور پھر ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو یہ سب کچھ، یعنی مختصراً یہ سمجھیے کہ ایمان کے لیے ایمان بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں پتہ ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں گے۔ اگر کوئی یہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہو، کسی اور چیز کی پوجا کر رہا ہو، وہ درختوں کی پوجا کر رہا ہو، وہ یہود و نصارہ کی طرح وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھا ہو۔ تو اس لیے علم جو ہے یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلا معاملہ علم ہے، اسی سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا عمل ہے، عمل جو ہے اسی کو اسلام کہہ دیتے ہیں۔ ارکان اسلام میں جہاں توحید و رسالت کی گواہی دینا، اب یہ توحید و رسالت کی گواہی دل سے بھی دی جاتی ہے، اصل ایمان ہے، اور زبان سے بھی گواہی دینا ضروری ہے۔ یہ ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہو گیا۔ دوسرا نماز ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو اب ان ارکان اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں اور دیگر معاملات اور عبادات، یہ سبھی اسلام میں آتی ہیں۔ اب یہ دوسرا معاملہ ہو گیا۔ اسلام کے لیے عمل کی ضرورت ہے، یعنی ارکان اسلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہو نماز کے فرائض کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اسی طرح وضو غسل کے فرائض کیا ہیں، روزے کے معاملات اور مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کس پر فرض اور واجب ہوتی ہے، حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگرچہ ان کا تعلق علم کے بھی ساتھ ہے، لیکن جب علم ایمان کی صورت میں ہمیں مل گیا اور فقہ کی حالت میں، تو اب ارکان اسلام بجا لانے کے لیے
ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ تو علم کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ عمل کا ہے۔ اب ہمارے پاس علم بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، یعنی ایمان اور اسلام دونوں چیزیں موجود ہیں کہ حقیقی علم کی بدولت ہم اللہ پر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یوم آخرت پر، تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، اچھی بری تقدیر پر، فرشتوں پر، کتب سماویہ پر مکمل طور پر ایمان لائے، ہم مومن بن گئے۔ اور پھر ارکان اسلام بجا لائے، دیگر معاملات اخلاقیات جن کا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، ان پر بھی کوشش کرنے لگے عمل کرنے کی۔ اب ہم ایمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ مسلمان بھی ہو گئے، اسلام والے بھی بن گئے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ یہیں پر بات مکمل ہو جاتی، لیکن حدیث بخاری، حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں، اس میں تیسرا معاملہ بھی موجود ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے، انہوں نے تیسرا سوال یہ پوچھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام میں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی چیزیں بیان فرمائیں جو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں۔ ضروریات دین جو ہیں اور ارکان اسلام جو ہیں، خاص طور پر ان کا ذکر فرمایا۔ اور احسان میں فرمایا، احسان یہ ہے، فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ بندہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ وہ عبادت میں شمار ہو سکتا ہے اگر وہ احسان یعنی اخلاص، خلوص نیت کا پیکر بن جائے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں مشاہدہ حق کی، تو پھر یہ تو تصور پختہ کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا، اور یہ تو حقیقت ہے، یہ احسان ہے۔ اسی کو علماء نے، فقہاء نے، صلحاء نے احسان کو کسی نے اخلاص کا نام دے دیا، کسی نے تصوف کا نام دیا، کسی نے طریقت کا نام دیا، کسی نے حقیقت اور معرفت کا نام دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام پر خلوص نیت کے ساتھ، یعنی اسلامی تعلیمات پر اور ایمانی تعلیمات پر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ڈٹ جانا، یہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی تصوف ہے، اور یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی طریقہ تھا، یہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، یہی اولیاء امت کا بھی طریقہ رہا۔ اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور انداز کے ساتھ بھی بیان فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے تزکیہ باطن کر لیا، یہ اب احسان جو ہے، اخلاص جو ہے، تصوف جو ہے، اس کا ایک نام تزکیہ بھی ہے، یعنی اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لینا، ایسے صاف کر لینا کہ اس میں کسی قسم کی قدورتیں نہ ہوں، حسد بغض کینہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، چغلی غیبت بہتان تراشی نہ ہو، اس میں نفاق نہ ہو، اس میں منافقت نہ ہو، یہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس بندہ مومن کے دل پر، اور ایسے نزول ہوتا ہے اس کی مثال اللہ رب العزت کے انوارات و تجلیات کی تو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، صرف سمجھانے کے لیے، جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں عام مثالوں کے ساتھ لوگوں کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو سمجھاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ یہ ہم مثالیں اس لیے لاتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے سمجھ سکیں۔ بہرحال ایک مثال یہ ہے، اگر ہمارے پاس میرر ہوش، آئینہ ہو، اور اس کے اوپر گرد و غبار، مٹی کی تہیں جمی ہوں، تو چاہے آپ سورج کے سامنے رکھیں، کسی قسم کی وہ روشنی جو ہے اس کو ریفلیکٹ نہیں کرے گا، لیکن اگر اسی آئینے کو، اسی میرر کو، اسی شیشے کو مکمل صاف کر دیا جائے، چمکا دیا جائے، پھر سورج کے سامنے رکھیں، تو پھر دیکھیں کیسے وہ سورج سے شعاعیں اور کرنیں وہ حاصل کرے گا اور پھر ان کو ریفلیکٹ کرے گا۔ آپ جس جانب کریں گے دھوپ میں، اور اگر اندھیرے والی جانب بھی کریں گے تو اندر بھی روشنی ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے آئینہ دل کو صاف کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات یوں ہی ہمارے دل پر چمکیں گے، پڑیں گے، اور پھر ہمارے دل کے سامنے جو بیٹھے گا
اس پر بھی انوار و تجلیات کی روشنی پڑے گی، چاہے اس کے دل میں اندھیرا بھی ہوگا، آہستہ آہستہ وہ روشنی پڑتی جائے گی۔ یہی اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے، یہی تزکیہ باطن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس نے فلاح پا لی جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی سوچ کو، ہر چیز کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک صاف کر لیا۔ فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا وہ بھی کامیاب ہو گیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کا نام لیا، یعنی جس نے اللہ اللہ کیا، جو اللہ اللہ کرتا رہا، فرمایا وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ فَصَلَّى، پھر جس نے نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ تو پتہ چلا اللہ کی یاد، چاہے وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے ہو، نماز بھی فرض ہے، وہ بھی کرنی ہے ساتھ، اور سب سے پہلے تزکیہ باطن کرنا ہے۔ اسی طرح مقاصد نبوت میں جو آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ملتی ہیں، سورہ بقرہ میں، دیگر صورتوں میں، وہاں پر کہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ پہلے ہے، کہیں وَيُزَكِّيهِمْ پہلے ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کا تزکیہ باطن بھی فرماتے ہیں، یعنی آئینہ دل جو ہے وہ بھی چمکا دیتے ہیں، سراجا منیرا۔ اسی لیے تو فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ روشن چمکتا ہوا سورج ہے، سراج ہے۔ تو سورج سے تو ہر چیز روشنی لیتی ہے، حتیٰ کہ چاند بھی روشنی لیتا ہے، اور رات کو وہی سورج سے لی ہوئی روشنی چاند جو ہے وہ ہم تک منتقل کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے روشن چمکتے ہوئے سراج ہیں، سورج ہیں۔ آپ سے تمام کائنات جو ہے وہ روشنی لیتی ہے، اور وہ روشنی ایمان کی روشنی ہے، وہ روشنی ایقان کی روشنی ہے، وہ روشنی اسلام کی روشنی ہے، وہ روشنی احسان کی روشنی ہے، وہ اخلاص خلوص نیت کی روشنی ہے، وہ تزکیہ باطن کی روشنی ہے۔ وہ انہیں حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ہر عمل کرتے ہیں اور اپنا آئینہ دل کو چمکا لیتے ہیں۔ انہیں ہستیوں میں تمام اولیاء کاملین صالحین بھی شامل ہیں۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ، آپ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو بھی اس میں سے وافر حصہ عطا فرمایا، اور آپ کی جب ہم ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو 1253 عیسوی، تقریباً آج سے 7 صدیاں پہلے، آپ کی 700 سال پہلے 700 سال پہلے 750 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور آگرہ کے علاقے میں، پٹیالی آگرہ، یہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد امیر سیف الدین لاچین قوم کے یہ سربراہ تھے، اور منگولوں کے حملے کے وقت یہ ہندوستان تشریف لائے تھے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ امیر خسرو علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ جو ہیں یہ ہندوستان ہی سے تھی۔ ابھی آپ کم سن ہی تھے، چھوٹی عمر کے تھے کہ آپ کے والد کا سایہ جو ہے آپ کے سر سے اٹھ گیا، تو آپ کی تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داری آپ کے ننیال میں آپ کے ماموں جو ہیں انہوں نے اٹھائی۔ انہوں نے مختلف مدارس میں آپ کو تعلیم دلوائی، ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس دور میں جتنے بھی مروجہ علوم کا نظام قائم تھا، جو رائج تھے، وہ تمام علوم حاصل کیے، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے علوم، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث، فقہ کے علوم حاصل کیے۔ اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبوب خلیفہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، ان کے ساتھ ہوئی۔ جب ان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو بس پھر انہی کے ہو کر رہ گئے۔ یعنی اولیاء اللہ کے جو نورانی چمکتے دمکتے چہرے ہوتے ہیں، جو باطنی فیوز و برکات ہوتی ہیں، جو انوارات و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا، جو اولیاء اللہ، جو اولیاء حق ہیں، جعلی عامل، جعلی پیروں کی میں بات نہیں کر رہا، جو حقیقی اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، شریعت پر خلوص نیت کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو شریعت کی مخالفت کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو ایسے اولیاء اللہ کے پاس جب بندہ مومن جاتا ہے تو انہیں دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جب اولیاء اللہ تو وہ ہیں جنہیں دیکھ کر ہی اللہ کی یاد نصیب ہو جائے۔ یعنی ان کے چہرے اتنے نورانی وجدانی ہوتے ہیں کہ جو عامت المسلمین ان کے پاس جاتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ پھر ان کی گفتگو قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، وہ ان کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں،
وہ اسلام کے دامن میں پناہ لے لیں اور اسلام جو مسلمان ہیں وہ مزید اسلام کی تعلیمات پر کاربند ہونے والے بن جائیں۔ یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، یعنی وہ اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، اللہ کی محبت سکھاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی خلوص نیت کے ساتھ وہ تعلیم دیتی ہیں۔ بہرحال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ ان سے بیعت بھی ہوئے اور پھر تقریباً پوری زندگی انہی کی معیت اور رفاقت میں گزاری۔ چونکہ آپ اس دور کی جو اسلامی فوج تھی اس میں جرنیل بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، کہہ سکتے ہیں آرمی چیف تھے اس دور میں، تو مختلف مہمات میں شامل ہوا کرتے۔ یہ وہ وقت ہے کہ سلطان شمس الدین التمش اور پھر اس کے بعد اس کی بیٹی اور دیگر جو مسلمان سلاطین ہیں یکے بعد دیگرے وہ آتے گئے، تو آپ ایک ظاہری لحاظ سے بہت بڑے عہدے پر بھی موجود تھے، لیکن آپ کے اندر عاجزی، انکساری، اسلام کی تعلیمات کی طرف رغبت یہ کوٹ کوٹ پر بھری ہوئی تھی۔ پھر تزکیہ باطن اور اہل نظر کی نظر میں وہ جو ایک سوختہ پن ہے، سوز درد جو ہوتا ہے اولیاء اللہ میں، وہ اللہ کی محبت کا درد ہوتا ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سوز ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں ایک درد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے تابع فرمان ہو جائیں، اللہ کے احکام ماننے والے بن جائیں، مسلمانوں کے بارے میں ان کے بہتری کے چاہنے والے، کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ آپ کے دل میں یہ درد تھا، اور یہ درد ایسا تھا، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، خشیت اور ایمان کی حرارت ہوتی ہے ہر بندہ مومن کے دل میں۔ اب اس کی کیفیت کم زیادہ ہو سکتی ہے، وہ اپنے ایمانی جو جذبہ ہے اس کے مطابق بعض اوقات بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک، دیگر اذکار، اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں حرارت سی پیدا ہو رہی ہے، یہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ اس حرارت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس وقت جب ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان چاہتے ہیں، اللہ کی بندگی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، تو یہ ایمان کی حرارت جو ہے یہ آپ کے اندر اتنی زیادہ تھی، عشق الہی کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت ایسی تھی کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ آپ جو بھی لباس پہنتے تھے تو دل والی جو جگہ تھی وہ ہمیشہ سوختہ رہتی تھی، یعنی وہ لباس سے بھی بعض اوقات محسوس ہو جاتا تھا کہ حرارت ہے، گرمی ہے، اور یہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ یہ ایمان کا نور اور ایمان کی حرارت ایسی ہوگی کہ بندہ مومن جو ہے جب پل صراط سے گزرے گا تو اس نور اور حرارت کی وجہ سے وہ فوراً پل صراط سے گزر جائے گا، لیکن جو منافقین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کے پاس چونکہ یہ ایمان کی حرارت نہیں ہوگی تو وہ ایک ایک کر کے، چونکہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر موجود ہے، تو وہ پل صراط سے گرتے ہوئے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ بہرحال حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ پوری زندگی آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ انہی کی بارگاہ میں گزاری، اپنے شیخ کی بارگاہ میں گزاری، اور سماع کا جب عالم ہوتا، اب آج تو ہم نے سماع کو مروجہ قوالی کا نام دے دیا، یہ اس طرح کی قوالی نہیں ہوتی تھی۔ سماع کا معنی لفظی سننا، کیا سننا؟ سماع قرآن مجید فرقان حمید بھی اس میں سنا جا سکتا ہے، حدیث مبارکہ، اسی طرح اولیاء اللہ کے اقوال، اللہ کی محبت کا کوئی کلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ کی منقبت، یہ سبھی سماع میں شامل ہیں۔ یہ مزامیر کے بغیر، سازوں کے بغیر ہوا کرتے تھے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ کی محبت میں وارفتہ ہیں ان کی دلوں میں مزید اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور اگر قوالی بھی لی جائے تو یہ قول سے ہے، قول سے قوال، تو قول کا معنی بھی یہی ہے، کسی اللہ کے ولی کا قول بیان کرنا، کسی شاعر کا قول بیان کرنا، اور وہ بھی جو غیر شرعی نہ ہو، جو اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے والا۔ بہرحال
آپ کا بھی یہی معاملہ تھا، آپ کو مفتاح السماع آپ کے مرشد گرامی فرمایا کرتے تھے، یعنی جب آپ حاضر خدمت ہوتے تو اس وقت سماع کا معاملہ جو ہے وہ پیش ہوتا، سماع کا آغاز ہوتا۔ آپ کے مرشد کی طرف سے آپ کو بڑی عنایات حاصل تھیں، آپ ان کے یوں سمجھیے کہ بڑے ہی قریبی تھے، ان کے دل میں رہتے تھے، وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ پھر آپ کے ظاہری دیگر اوصاف کا ذکر کیا جائے تو عربی اور فارسی دونوں، اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں آپ کی شاعری ملتی ہے، ہندی زبان میں بھی ملتی ہے۔ آپ کے تذکرے کے بغیر فارسی اور اردو ادب اور شاعری یہ مکمل نہیں ہوتی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کی جو تدوین ہے اور جو ترقی ہے، ارتقاء ہے، اس میں آپ کا مکمل حصہ موجود ہے۔ اسی طرح فارسی زبان میں بھی آپ کا کلام موجود ہے۔ پھر فارسی میں آپ کی معرکۃ الآراء کتاب اعجاز خسروی، یہ بلاغت اور معانی میں بے مثل تصنیف ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک اور مایہ ناز تصنیف خزائن الفتوح تاریخ کے موضوع پر، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ پھر آپ نے مثنوی، قصیدہ، غزل، نظم ہر صنف میں لکھا، اور ایسے لکھا کہ آج تک وہ کلام جو ہے اہل معرفت، اہل نظر پڑھتے ہیں، ادیب پڑھتے ہیں، شعراء پڑھتے ہیں اور عش کر اٹھتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج بعض لوگ جو ہیں آپ کے کلام کو وہ صرف ظاہری معمول پر اس کو محمول کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ سارا معاملہ جو تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تھا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، حضرت امیر خسرو علیہ الرحمہ آپ کے ایک دو واقعات مختصراً میں ذکر کر دوں۔ ایک مرتبہ آپ کسی مہم پر، فوجی مہم پر گئے ہوئے تھے، واپسی آ رہے تھے، تو ایک جگہ پر آپ نے کہا اپنے دیگر لوگوں سے کہ بوئے پیر می آیت، مجھے اپنے مرشد ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ جو ہیں ان کی بیٹیوں کی شادی کا معاملہ تھا، وہ غریب تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گئے، وہاں سے لوگوں کو سب کچھ ملتا تھا، یعنی وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، روپیہ پیسہ تمام معاملات میں۔ لیکن جب یہ بزرگ آئے تو ان دنوں میں کچھ بھی نہ ہو سکا، تو انہوں نے اپنے جو جوتے ہیں وہ دے دیے۔ بابا جی جو تھے انہوں نے سمجھا کہ میں ان کو کیا کروں گا، بہرحال برکت کے طور پر انہوں نے رکھ لیے ساتھ۔ تو وہ بابا جی بھی اسی جگہ پر قیام پذیر تھے جہاں امیر خسرو گزر رہے تھے، وہ وہیں پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی دہلی سے تو نہیں آیا؟ ان بابا جی نے کہا میں آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ جی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ ان کے پاس سے۔ اچھا، تو انہوں نے کوئی آپ کو چیز دی ہو؟ بابا جی نے کہا ہاں یہ جوتے دیے ہیں لیکن میرے کسی کام کے نہیں۔ امیر خسرو علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرا جو بھی مال و اسباب ہے وہ لے لیں اور میرے مرشد گرامی کے جو یہ جوتے ہیں یہ مجھے دے دیں۔ اس طرح اپنا تمام جو اس وقت موجود تھا مال و اسباب دے کر اپنے مرشد گرامی کے جوتے لیے۔ محبت کا ایک انداز ہے، فرض واجب نہیں ہے، تو اپنے سر پر وہ رکھے اور پھر اس کے اوپر پگڑی باندھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فراست کاملہ عطا فرمائی ہے، اس فراست سے وہ پہچان جاتے ہیں۔ اور خواجہ امیر خسرو جو ہیں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، بڑا حقیر سا تحفہ، حقیر سی قیمت دے کر لایا ہوں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین علیہ الرحمہ آپ کی یہ محبت کا انداز دے کر مزید خوش ہوئے۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کا جب وصال ہوا تو یہ بھی اس وقت بھی دہلی سے دور تھے، واپس آئے تو تدفین ہو چکی تھی، بہت روئے، اور محبت کا ایسا انداز تھا کہ تقریباً 6 ماہ بعد ہی اپنے مرشد گرامی کی محبت میں روتے روتے انہوں نے بھی وصال پایا 18 شوال المکرم کو۔ یہ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کا انداز ہوا کرتا تھا۔ بہرحال آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، یہ کہ اللہ دتا صاحب، علی حسن صاحب، محمد طیب صاحب، حسن شاہ صاحب، حافظ سمیع اللہ صاحب تاجہ بیر والا بھوانوں سے، کہتے ہیں اچھا پروگرام ہے اور سلام کہا جی وعلیکم السلام۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا ترجمہ لکھا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک اور لسنر ہے، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں منیر صاحب ہیں ستیانہ سے، کہتے ہیں اولیاء اللہ کی کرامات بھی بیان کیا کریں جی۔ اس کرامات، سب سے بڑی کرامت اولیاء اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اسلام
کے پیکر ہوتے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اس کو بھی اسلام پر عمل کرنے والا بنا دیتے ہیں، اسلام کا پیکر بنا دیتے ہیں۔ الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت جو ہے کرامت سے بھی اوپر ہے۔ کرامتیں اللہ تعالیٰ، کرامت کا معنی عزت اور شان، اللہ نے وہ عزتیں، تکریم، کرامتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی کرامت استقامت ہے اسلام پر۔ بہرحال اور یہ اللہ کی کرامتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ دوگر برادران انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے سورہ رحمان کے بارے میں کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین، کیا اس سے کوئی شخصیتیں مراد ہیں؟ عابدہ بی بی ہیں۔ نہیں جی، کوئی شخصیتیں مراد نہیں ہیں، میں نے نہیں کہیں پڑھا، سمتیں مراد ہیں کہ تمام کائنات اللہ ہی کی ہے، اللہ تمام کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، رب ہے۔ مکان لینے کے لیے ایک لسنر ہے، انہوں نے وظیفہ پوچھا، سورۃ القاریعہ اور سورۃ القریش 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر تا تعداد میں درود پاک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ کلثوم صاحبہ ہیں، انہوں نے سلام کہا جی وعلیکم السلام، اور حال پوچھا جی الحمدللہ۔ نام کا معنی پوچھا، ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے، دیکھا بھی ہے میں نے لیکن کوئی خاص معنی نہیں۔ ہاں، ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، ان کا نام ہے، برکت والا ہے۔ اور نروس ہونے کے لیے آپ نے اس حوالے سے وظیفہ پوچھا ہے، تو اس کے لیے یہ کہ نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، اور درود پاک کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں فوزیہ راجپوت صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو پریشانی سے بچائے، آمین۔ آپ کا ہر پروگرام بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے، جی شکریہ آپ کا بھی، تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ایک اور لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، گڈ پروگرام، آپ کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جی شکریہ آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امرین صاحبہ نے ہمیں پوچھا ڈر کے حوالے سے، جی ڈر اور خوف کے حوالے سے ایک تو سورہ بقرہ روز گھر میں پڑھی جائے، پھر صبح و شام 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل اول آخر تا تعداد میں درود پاک کے ساتھ پڑھے جائیں، اپنے اوپر دم کریں، گھر پر دم کریں، بچوں پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پینے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد